Bismillahirrahmanirrahim. President of the Fontaine Group, Mr. Wong Tao, Ambassador Yao, who we consider an honorary Pakistani, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome you, and especially the delegation led by President of the Fontaine Group. I think this is, I want to welcome you and then talk to my people about your investment. خواتین حضرات, یہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں, میں افریدی برادرز کو خاص طور پر مبارک دینا چاہتا ہوں. قبائلی علاقے سے اٹھ کے ماشاءاللہ یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے, جو چائنا کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ پارٹنرشپ کیا ہے, یہ پاکستان کے لیے یہ ہے اب آگے جانے کا راستہ. یہ انویسٹمنٹ تقریباً $900 ملین کی ہے, اور یہ صرف $900 ملین کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پورا کار مینوفیکچرنگ یونٹ لگنے لگا. پہلے اسمبلی پلانٹس تھے, یہ مکمل طور پہ انجن بھی یہاں بنے گا, سارا شروع سے لے کے اینڈ تک کار یہاں بنے گی. 5,000 پاکستانی یہ امپلائی کریں گے, اور آگے جا کے 45,000 پاکستانیوں کو نوکری ملے گی اس جوائنٹ وینچر سے. میں نے کل اپنے 100 دن کے پلان میں بھی کہا کہ ہمارے ذہن میں ایک چینج آف مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ہمیں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, ان کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کرنی ہیں, کیونکہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے, نوکریاں بھی ملتی ہیں. اور انویسٹمنٹ کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ ملک میں ڈالرز آتے ہیں. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا, جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2013 میں $2.5 ارب کا تھا, وہ 2018 میں $18.5 ارب, تقریباً 2,000 ارب روپیہ. جن کو نہیں سمجھ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب کہ جو چیزیں ہم دنیا کو بیچتے ہیں ان کے اندر, اور جو چیزیں ہم دنیا سے خریدتے ہیں اس میں $18.5 ارب کا خسارہ ہے, 2,000 ارب روپے کا خسارہ ہے. تو جو ابھی تک حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا ہے کہ اس خسارے کو ہم کیسے پورا کریں, کیونکہ ہم نے چیزیں بھی امپورٹ کرنی ہے, اس کے لیے ڈالرز چاہیے. ہمیں جو پرانے قرضے لیے ہوئے تھے ان قرضوں کی قسطیں بھی دینی ہیں, اس کے لیے بھی ڈالرز چاہیے. تو جب ڈالر پہ پریشر پڑتا ہے, جب ڈالر کم ہوتا ہے تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے, روپے کی قیمت گرتی ہے. صبح سے مجھے بڑی ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ جی روپے اتنا کم ہو گیا. سب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک یہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, جب آپ کا اتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے, جو چیزیں آپ بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں, تو تھوڑے وقت کے لیے مشکل وقت آتا ہے, لیکن جو چیزیں ہو رہی ہیں آگے, یہ انشاءاللہ آگے جا کے سب کچھ ٹھیک ہوگا, کیونکہ ہم وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس سے یہ ہمیں ڈالر کی کمی آگے نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہو گیا انویسٹمنٹ. یہ جس طرح کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اب اس سے $900 ملین پاکستان میں آئے گا. اور انشاءاللہ اگر یہاں سے ہم نے گاڑیاں ایکسپورٹ بھی کرنی شروع کر دیں, یہ یہاں پلانٹس لگیں گے اور یہ گاڑیاں آگے بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے, مزید اور ڈالرز آئیں گے. جو ہماری چائنا کے اندر, جو بھی امبیسڈر نے بات کی, جو چائنا میں ہم نے کیا کوشش کی جا کے, یہاں جو لوگ, مجھے ویسے یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم قرضہ لاتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے کہ جی کامیاب ہو گیا دورہ, قرضے آ گئے. چائنا کے اندر ہم نے پہلی دفعہ جا کے چائنا کو کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر چاہیے, اور یہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. یہ جب وہاں سے وہ انویسٹ کریں گے, مثلا ایک انویسٹمنٹ تو بڑی سیدھی ہے نا, آپ انویسٹ کر سکتے ہیں باہر سے آ کے میکڈونلڈز میں
تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو فرینچائز کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے تب ملک کے اندر ترقی شروع ہوتی ہے. یہ اب اسکول بنائیں گے وہاں جدھر ٹیکنیشینز ٹرین ہوں گے, یعنی وہاں لوکل ہمارے لوگوں کو ٹریننگ ملے گی, ان کو ہمارے ٹیکنیشینز ڈیولپ ہوں گے اس انڈسٹری میں, ان کو اور پھر لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. پھر اس کے بعد جب یہاں انویسٹمنٹ آئے گی. اچھا انویسٹمنٹ کا پھر کیا دوسری چیز جو میں نے کل بھی کہی تھی, جب آپ انویسٹر کی زندگی آسان کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, جب اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اور دیکھ کے بھی انویسٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ایسے ملک ترقی کرتا ہے. چائنا سے 30 سال پہلے ان کا ہمارا جیسے حال تھا. انہوں نے ان کے بڑا لیڈر تھے, انہوں نے اکانومی کھولی اور اس کے بعد انہوں نے یہی کیا. باہر سے کمپنیز آئیں, انہوں نے پھر ایکسپورٹ زونز بنا دیے کہ وہ کمپنی باہر سے آ سکتی ہیں, کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی, وہاں آ کے اپنی فیکٹریاں بنائیں اور ادھر سے ایکسپورٹ کریں. اور ادھر سے ان کے لوگ ٹرین شروع ہو گئے, اور ٹرین ہوتے ہوتے آج چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم نے بھی اب تک ہم کیا کر رہے ہیں, باہر سے چیزیں خریدتے آ رہے ہیں. مینوفیکچرنگ ہماری ختم ہو گئی ہے. ہماری جدھر ہم فیکٹریاں بنی ہوئی تھی وہ ریل اسٹیٹ بن گئی ہے, لوگ پلاٹس بنا کے بیچنے شروع ہو گئے. تو ہم ہمیشہ دنیا سے زیادہ خریدتے رہیں گے اور بیچیں گے دنیا کو کچھ نہیں. تو جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم خریدیں گے کیسے؟ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے خریدنے کے لیے چیزیں. تو یہ جو انویسٹمنٹ اب جو چائنا سے ہم نے بھی کیا, ملیشیا میں بھی ہم نے جا کے کیا, ہم انویسٹمنٹ چاہتے ہیں پاکستان میں, اور انویسٹمنٹ جس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو تاکہ ہمارے لوگ ہنر سیکھیں, وہ پھر اپنی پروڈکشن کریں. اور انویسٹر کے لیے جتنی ہم بہتری کریں گے, اس کی زندگی آسان کریں گے, جتنا وہ پیسہ بنائے گا اور زیادہ انویسٹرز آئیں گے. تو پاکستان میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جو میری یہ 3 مہینے 4 مہینے 3.5 مہینے میں جو میں نے دیکھا ہے, اتنا پوٹینشیل ہے, لوگ اتنے انٹرسٹڈ ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو جو گھبرائے ہوئے آج لے کے جی روپیہ نیچے چلا گیا, وہ روپیہ اس لیے گیا کہ ڈالر کی کمی ہے. ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے انویسٹمنٹ کا کہ $900 ملین آئے گا پاکستان میں, اور اس طرح اور جس طرح انویسٹمنٹ آتی جائے گی, یہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. پھر ہم جب ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں گے, ایکسپورٹس کو ویسے بھی ہم پوری انسینٹیوائز کر رہے ہیں جو کبھی پہلے نہیں ہوا. اس کے بعد یہ جو اگر یہ فیکٹری بنتی ہے, اس میں گاڑیاں بنتی ہیں, اور گاڑیاں پاکستان میں بھی ہوتی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہیں, مزید اور ڈالر آئیں گے. پھر تیسری چیز, ہم نے ریمیٹنسز اوورسیز پاکستانیز کے لیے آسان کر دیا پیسہ بھیجنا, ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں. اور جس طرح وہ لیگل چینل سے پیسہ بھیجیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم $10 ارب اور مزید پاکستان میں آئے گا. اور پھر ہم ابھی میں میٹنگ اس کے بعد کرنے جا رہا ہوں. ہماری میٹنگ جو ہم پچھلے 3 مہینے سے کر رہے ہیں, ہم منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ہنڈی اور حوالہ, یہ جو طریقہ ہے یہاں سے لوگ بےچارے ہمارے باہر ورکر پیسے بھیجتے ہیں اور یہاں سے بڑے بڑے ڈاکو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں منی لانڈرنگ کر کے. تو ہر سال $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہے کم از کم. اور اب ہم پورا وہ منی لانڈرنگ روکنے لگے ہیں. تو انشاءاللہ جو لوگ آج گھبرائے ہوئے فکر نہ کریں, یہ ہم ڈالرز تھوڑا سا یہ ایڈجسٹمنٹ کا وقت ہے, انشاءاللہ یہ ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا, ہمیں ڈالرز کی کمی نہیں ہوگی. تو میں آخر میں پھر سے ویلکم کرتا ہوں, اور میں خاص طور پہ ایک تو میں اپنی چائنیز ڈیلیگیشن کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے, جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم دور کریں گے اور آسانیاں پیدا کریں گے. اور میں پھر خاص طور پہ اپنے افریدی برادران کو مبارک دیتا ہوں کہ اتنا انیشیٹو قبائلی علاقے سے اٹھ کے آئے ہیں, اور ماشاءاللہ اتنا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے جوائنٹ پارٹنرشپ کی ہے فورلینڈ کے ساتھ, جو کہ یہ جو فاؤنٹین گروپ ہے پورا, یہ سب سے زیادہ گاڑیاں دنیا کے اندر پروڈیوس کرتا ہے اور بیچتا ہے, یعنی دنیا میں سب سے بڑا گروپ ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے یہ افریدی برادران نے بڑا انیشیٹو لیا کہ وہاں سے
جوائنٹ وینچر کریں گے اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پوری طرح ایک چین مینوفیکچرنگ کی ایک گاڑی کی یہ جو JW4 لینڈ گاڑی پروڈیوس ہو، ایک پوری مکمل طور پہ گاڑی مینوفیکچر ہوگی پاکستان میں. تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.